السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ چاروں طرف گہما گہمی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پورا شہر ہی اس شادی میں آیا ہو۔ یقیناً یہ تقریب کافی عرصے تک لوگوں کو یاد رہنے والی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آج اس کے دوست کی شادی تھی۔ اصولاً تو اسے کافی زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے چہرے سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ خوش ہے۔ میرے بھائی، شادی کی بہت بہت مبارک ہو، وہ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے احمد کے گلے لگتا ہوا بولا۔ یار، تم اتنا لیٹ کیوں آئے ہو؟ میں کب سے تمہارے انتظار کر رہا تھا۔ احمد ہر بات سے انجان اس سے شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ یار، بس ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ تم جانتے تو ہو آج کل ٹریفک کا کیا حال ہے، وہ اسے ٹالتے ہوئے بولا۔ اچھا سب چھوڑو، تم اپنی بھابھی سے ملو۔ منال، یہ میرا سب سے اچھا دوست زین شاہ ہے، وہ اپنی بیوی سے اس کا تعارف کرواتے ہوئے بولا، جبکہ منال تو زین شاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی شادی میں آ جائے گا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی کمرے میں بند اپنی ناکام محبت کا سوگ منا رہا ہوگا، لیکن زین شاہ یہاں آ کر اس کے سارے ارادوں پر پانی پھیر چکا تھا۔ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے اسے سلام کر کے وہ خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور اسے بدلہ لینے کے طریقے سوچنے لگا۔ وہ چاہتا تو ابھی ہی اپنے دوست کو اس کی ساری حقیقت بتا کر اس کی شادی توڑوا سکتا تھا۔ وہ آج اسی ارادے سے یہاں پر آیا تھا، لیکن جب اس نے احمد کے چہرے پر خوشی دیکھی تو اپنا ارادہ بدل لیا۔ وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ منال اسے دیکھتے ہی پریشان ہو چکی ہے، لیکن اب اسے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ جو شخص ایک بار اسے دھوکہ دیتا تو وہ اس کے دل سے اتر جاتا تھا، چاہے وہ اسے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ منال کے دھوکے دینے کے بعد سے وہ اس کے لیے اجنبی تھی۔ وہ اسے اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا۔ منال سے اس کی پہلی ملاقات احمد کی یونیورسٹی میں ہی ہوئی تھی۔ وہ اکثر ہی وہاں پر اس سے ملنے جاتا رہتا تھا۔ وہ احمد کی جونیئر تھی۔ وہ اپنے معمول کے مطابق اس سے ملنے یونیورسٹی گیا تو گارڈن میں ایک لڑکی کو روتے دیکھ کر اس کے قدم وہیں پر رک گئے۔ وہ فطرتاً کافی نرم دل کا تھا۔ اپنے نرم دلی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھ گئے۔ لڑکی، تم یہاں پر بیٹھی کیوں رو رہی ہو؟ وہ اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں بولا۔ وہ میرے پیسے گم ہو گئے ہیں۔ منال نے کسی اجنبی کی آواز سن کر چونکتے ہوئے سر اٹھایا اور پھر بلا جھجک اسے اپنا مسئلہ بتا گئی۔ کتنے پیسے گم ہوئے ہیں بتاؤ، میں دے دیتا ہوں، وہ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ میری فیس کے پیسے تھے، آج لاسٹ ڈیٹ ہے، میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ آگے ہی اتنی مشکلوں سے جمع کیے تھے، اماں کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوں گی، اب میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری فیس کے پیسے دے دیتا ہوں، تو مجھے بعد میں آہستہ آہستہ واپس کر دینا، وہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہوا بولا۔ لیکن میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتی، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ میں تو تمہیں ادھار دے رہا ہوں۔ ذہن کو اس لڑکی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک تو پیسے گم ہونے کی وجہ سے وہ رو بھی رہی تھی، اور دوسرا اس سے لینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا اپنی زندگی میں اس طرح کی لڑکی سے پہلی بار پالا پڑا تھا۔ دیکھیں، میں آپ کو جانتی نہیں ہوں تو میں آپ سے کیسے پیسے لے لوں؟ وہ بے بسی سے اسے اپنی بات سمجھاتے ہوئے بولی۔ میں زین کا دوست ہوں اور اکثر ہی یہاں پر آتا جاتا رہتا ہوں۔ اگر تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو تم اس سے بھی کہہ سکتی ہو۔ اور پھر اسے اس کی فیس کے پیسے دے کر وہ احمد سے ملنے چلا گیا تھا۔ دن بدن ان دونوں کی دوستی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ زین نے پہلی بار کسی لڑکی سے دوستی کی تھی۔ منال اسے بہت پسند تھی۔ دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بالکل بھی نہیں تھی۔ اس نے کبھی بھی اس سے اس کی فیملی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی بتایا تھا۔ زین نے احمد کو بھی منال سے اپنی دوستی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ زین،
تم آگے پڑھائی کیوں نہیں کرتے؟ وہ ریسٹورنٹ میں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، محبت سے بولی۔ یار تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اور لوگ پڑھائی کس لیے کرتے ہیں؟ پیسے کمانے کے لیے نا؟ تو کون سا مجھے پیسوں کی کمی ہے؟ بے فکر رہو، تمہیں بھوکا نہیں رکھوں گا۔ آخر میں وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا تو منال بھی ہنس پڑی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا جلدی جلدی تیار ہو رہا تھا۔ آج اس نے منال کے گھر اپنا رشتہ لے کر جانا تھا۔ تیاری مکمل کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ کچھ عرصے پہلے ہی ان دونوں کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر اپنے باپ کا بزنس سنبھالنے میں لگ گیا تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی اس کے اوپر کافی ذمہ داریاں آ گئی تھیں۔ بزنس کی دنیا میں اپنے قدم جمانے کے بعد اس نے اپنی پڑھائی لندن کی بہت بڑی یونیورسٹی سے مکمل کی تھی۔ اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ اس کا دوست احمد بھی وہ بات سب سے پہلے منال کو بتانا چاہتا تھا۔ منال سے رشتہ پکا ہوتے ہی وہ بہت خوش تھا۔ وہ اپنی محبت پانے کے بالکل قریب تھا۔ اسے ہر وقت مسکراتا دیکھ کر اس کا مینیجر بھی کافی حیران ہوتا تھا، ورنہ اس نے زین شاہ کے چہرے پر کبھی بھی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ اپنے کام کو لے کر وہ بہت ہی سنجیدہ تھا، ذرا سی کوتاہی اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے بزنس کی دنیا میں اس کا ایک نام تھا، لیکن سب اسے نام کی حد تک ہی جانتے تھے۔ اس کی سارے میٹنگز اس کا مینیجر ہی اٹینڈ کرتا تھا۔ آج وہ منال کو لے کر شاپنگ کرنے آیا تھا۔ اس کا ارادہ آج اسے ساری حقیقت بتانے کا تھا۔ شاپنگ کرنے کے بعد وہ اسے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے بھی تم سے ایک اہم بات کرنی تھی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ وہ اسے بولنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں تم جیسے ان پڑھ شخص سے شادی نہیں کر سکتی، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے نفرت سے بولی۔ یہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ 1 ہفتے بعد ہماری شادی ہے اور تمہیں اب یاد آ رہا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں؟ منال کی بات سن کر وہ بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ میں ہی پاگل تھی جو تمہاری دولت اور خوبصورتی دیکھ کر تم سے متاثر ہو گئی، لیکن اب مجھے تم سے بھی زیادہ اچھا شخص مل گیا ہے، جو دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ امیر بھی ہے، اور ٹھیک 1 ہفتے بعد میری اس سے شادی ہے۔ وہ اس کی جانب شادی کا کارڈ بڑھاتے ہوئے بولی۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے بسی سے بولا۔ تمہیں میری کسی بات سے لگا کہ میں تم سے مذاق کر رہی ہوں؟ وہ تلخی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اور ہاں، اپنی انگوٹھی اپنے پاس رکھو۔ وہ اپنی منگنی کی انگوٹھی ٹیبل پر پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کافی دیر غائب دماغی سے بیٹھا اس انگوٹھی کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھ بڑھا کر اس نے کارڈ اٹھایا تو دلہے کی جگہ احمد کا نام دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے دھوکہ دے کر وہ اس کے دوست سے ہی شادی کر رہی تھی۔ اسی لمحے اس نے منال کو اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ بے شک وہ اس سے جتنی بھی محبت کرتا ہو، لیکن اب وہ اس کے دل سے اتر گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ منال سے بدلہ ضرور لے گا، اس لیے وہ شادی میں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر کافی حیران ہوگی، اور پھر وہی ہوا۔ ایک لمحے کو زین کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک ہی اس کے ٹیبل پر ایک لڑکی آ کر بیٹھی اور تیزی سے اپنی ہیل اتارنے لگی۔ اگر ہیل پہنی نہیں جاتی تو پہنتی ہی کیوں ہو؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے بھابھی کو بولا بھی تھا میں نہیں پہنوں گی، میرے پاؤں میں درد ہوتی ہے، لیکن انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی اور مجبوراً مجھے پہننی پڑی۔ وہ زین شاہ کی آواز سنتے ہی بغیر سوچے سمجھے بول پڑی۔ ویسے آپ ہیں کون؟ اگلے ہی لمحے احساس ہوتے ہی وہ تیزی سے اس کی طرف مڑتے ہوئے بولی، جبکہ زین شاہ خاموشی سے اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ میں دلہا کا دوست ہوں، اور تم؟ اپنی بات کا جواب دے کر وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اچھا، آپ زین بھائی ہیں؟
میں نے بھائی سے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے۔ وہ ایک دم سے پرجوش ہوتے ہوئے بولی۔ ویسے میرا نام مریم ہے اور میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ زین شاہ کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ شاید اسے باتیں کرنے کا بہت شوق تھا۔ لگتا ہے تمہاری اپنی بھابھی سے بہت بنتی ہے، وہ اپنے مطلب کی بات پر آتا ہوا بولا۔ ہاں، وہ بہت اچھی ہیں، میرا بہت خیال رکھتی ہیں، وہ پرجوش سی بولی۔ اچھا میں چلتی ہوں، بھابھی مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ وہ لاپرواہی سے اپنی ہیل وہیں پر چھوڑ کر ننگے پاؤں سٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ زین شاہ نے اس کی اس حرکت کو کافی ناگواری سے دیکھا تھا۔ اسے اس کی لاپرواہی پر نہ جانے کیوں غصہ آیا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ مریم کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ باتیں کرنے کی کافی شوقین ہے۔ وہ اس معصوم لڑکی کو دیکھتے ہوئے دماغ میں نہ جانے کون سے منصوبے بنا رہا تھا۔ دل نے ایک دفعہ اسے سمجھایا کہ تم غلط کرنے جا رہے ہو، لیکن دماغ نے یہ تسلی دی کہ تمہارے ساتھ بھی تو غلط ہوا ہے۔ وہ دل اور دماغ کے بیچ کی لڑائی سے تنگ آ کر احمد سے ملے بغیر ہی باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مریم نے جب اسے اچانک سے باہر جاتے دیکھا تو تیزی سے اس کے پیچھے آ کر راستہ روک گئی۔ آپ کھانا کھائے بغیر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ چھوٹی لڑکی، مجھے ضروری کام ہے، چلو اب راستے سے ہٹو، مجھے جلدی نکلنا ہے۔ وہ بمشکل اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو جو بھی کام ہے بعد میں کرنا، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ضدی لہجے میں بولی۔ نہ جانے اس کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس اندر چلا گیا۔ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھا وہ مریم کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے آتے ہی دل اسے کہہ رہا تھا کہ منال کے دھوکے کا بدلہ اس معصوم سے مت لو، اس کا اس سب میں کیا قصور؟ لیکن دماغ اسے یہ سمجھا رہا تھا کہ دھوکا تو اس کے ساتھ ہوا ہے اور بدلہ لینا اس کا حق ہے، اور مریم منال کی کمزوری ہے، اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ بھی سکون سے نہیں رہے گی۔ اور پھر دماغ اور دل کی جنگ میں ہمیشہ کی طرح دل ہار گیا تھا۔ مریم جلدی کرو بیٹا، اور کتنی دیر کرو گی؟ تمہیں شہر پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی۔ اماں بس تھوڑی سی تیاری رہ گئی ہے، میں آ رہی ہوں۔ اپنی ماں کی آواز سن کر وہ جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے بولی۔ آج اس کے کالج سے چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں۔ اس کا دل تو نہیں تھا واپس جانے کو، لیکن اگلے مہینے ہی اس کے پیپر تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنا شاندار ریکارڈ قائم رکھنا چاہتی تھی۔ مریم، اور کتنا کام رہ گیا ہے؟ بتاؤ، میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ منال تیزی سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں بھابھی، ساری تیاری ہو گئی ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ آپ جا کر نیچے اماں کے ساتھ بیٹھیں، میں چادر لے کر آتی ہوں، وہ زبردستی اسے بھیجتے ہوئے بولی۔ منال کے جانے کے بعد وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھی اور اپنی چادر نکال کر پہننے لگی۔ الماری بند کرتے ہوئے اچانک ہی اس کی نظر کپڑوں کے نیچے پڑی۔ ایک مردانہ شال پر گئی تو ایک نظر دروازے پر ڈالتی ہوئی آہستہ سے اسے نکال کر اپنے بیگ میں رکھ گئی۔ یہ چادر اسے بہت عزیز تھی۔ اسے دینے والا شخص بھی شاید اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے بیگ کی زپ بند کرنے لگی اور تیزی سے آنسو صاف کرتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ لڑکی، کتنی دیر لگاتی ہو؟ ڈرائیور کب سے باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اماں اسے دیکھ کر ناراضگی سے بولی۔ گھر والوں سے ملنے کے بعد وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی جہاں ڈرائیور بابا کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ان کے ہاں سالوں سے کام کر رہے تھے، اب تو ان کی کافی عمر بھی ہو گئی تھی۔ گھر کی عورتوں کو باہر لے جانے کی ذمہ داری انہیں کی تھی، جسے وہ پوری وفاداری کے ساتھ نبھا رہے تھے۔ ڈرائیور بابا، میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ یوں کھڑے ہو کر میرا انتظار مت کیا کریں، وہ ان کو دیکھ کر خفگی سے بولی۔ بیٹا، آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ ہم آپ کے ملازم ہیں اور آپ کا انتظار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے آپ کو کتنی دفعہ بولا ہے کہ خود کو ملازم مت کہا کریں، آپ ہماری فیملی کا حصہ ہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح انہیں بولتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئے۔
گاڑی شہر سے جانے والی سڑک پر تیزی سے چل رہی تھی۔ اس کا دل بہت اداس تھا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ جب بھی وہ ہاسٹل کے لیے نکلتی تو کافی اداس ہوتی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں سے دور نہیں رہی تھی، لیکن کالج کی وجہ سے اسے ہاسٹل میں رہنا پڑ رہا تھا۔ گاؤں میں کالج تو تھا، لیکن وہاں پڑھائی نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی، اور پھر اس کی ضد دیکھتے ہوئے احمد نے اس کا داخلہ شہر کے ایک بڑے کالج میں کروا دیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ لوگ 3 بہن بھائی تھے۔ مشال آپی اس سے 10 سال بڑی تھی۔ ان کی شادی 3 سال پہلے خالہ کے بیٹے سے ہوئی تھی، جو بیرون ملک مقیم تھے۔ مشال سے 3 سال چھوٹا احمد تھا، جس کی حال ہی میں منال کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ یہ ان دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ وہ ان کی دور پار کی کزن لگتی تھی۔ مریم کو منال اپنی بھابھی کے طور پر بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف محبت کا دکھاوا کرتی ہے۔ اپنے بھائی کی خوشی کو دیکھتے ہوئے مریم نے اسے اپنی بھابھی کے طور پر قبول کر لیا تھا، لیکن وہ اچھے سے اس کی حقیقت جانتی تھی۔ وہ احمد سے 7 سال چھوٹی تھی۔ گھر کا چھوٹا بچہ ہونے کی وجہ سے وہ سب کی کچھ زیادہ ہی لاڈلی تھی۔ اپنی معصوم حرکتوں کی وجہ سے وہ جلد ہی سب کے دل جیت لیتی تھی۔ بچپن سے ہی اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ایک بہت بڑی آرٹسٹ بننا چاہتی تھی۔ قدرتی طور پر اس کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی، اور پھر اپنی اسی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے آگے کالج میں داخلہ لیا تھا۔ اماں تو اسے اتنا دور بھیجنے پر راضی نہیں تھی، لیکن پھر اس نے آخر کار انہیں راضی کر ہی لیا تھا۔ اس کے ابا کا انتقال اس کی پیدائش کے 1 سال بعد ہی ہو گیا تھا۔ احمد نے کبھی بھی اسے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن اتنے لاڈ پیار کے باوجود بھی وہ بالکل نہیں بگڑی تھی۔ گاڑی کو زوردار جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ اپنے ماضی کی یادوں سے باہر نکل آئے۔ ڈرائیور بابا، کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی؟ وہ پریشانی سے ان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بیٹا، آپ اندر ہی بیٹھے رہو، میں دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے۔ ان کی بات سن کر وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ خان بابا کو گاڑی سے اترے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اتر کر انہیں دیکھتی، اچانک ہی اس کی طرف کا دروازہ کھول کر کسی نے اسے باہر کی طرف کھینچا اور اس کے ناک پر رومال رکھ دیا۔ کچھ منٹ بعد ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ آفس میں بیٹھا اپنے سٹاف سے میٹنگ کر رہا تھا کہ اپنے خاص آدمی کی کال دیکھ کر وہ میٹنگ وہیں چھوڑتا تیزی سے اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے مینیجر نے حیرت سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ وہ سالوں سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، لیکن اس کے باس نے کبھی بھی یوں درمیان میں میٹنگ نہیں چھوڑی تھی۔ ہاں بولو، کام ہوا کیا؟ وہ تیزی سے فون اپنے کان سے لگاتا ہوا بولا۔ جی سر، آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے میڈم کو فارم ہاؤس پہنچا دیا ہے۔ آپ بتا دیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اس کا آدمی اسے ساری اپڈیٹ دیتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، تم وہیں پر رکو، میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں، لیکن خبردار کوئی بھی اندر نہیں جائے گا۔ وہ آخر میں اسے وارننگ دینا نہیں بھولا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ مینیجر کو ساری میٹنگ کینسل کرنے کا بول کر تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا ارادہ سیدھا فارم ہاؤس جانے کا تھا۔ اگلے 2 گھنٹے میں وہ اپنے فارم ہاؤس میں موجود تھا۔ اس کا خاص آدمی خاموشی سے اس کی ہدایت کے مطابق باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ضروری ہدایت دے کر وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد مریم کی آنکھ کھلی تو خود کو انجان جگہ پر پا کر وہ ڈر گئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر زین شاہ کے چہرے پر پڑی تو وہ پرسکون ہو گئی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اور میں یہاں پر کیسے پہنچی؟ میں تو کالج جا رہی تھی نا، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ چھوٹی لڑکی، تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا، لیکن پہلے تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ وہ اس کے ایک ایک تاثرات کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا پرسکون انداز دیکھ کر وہ کافی حیران ہوا تھا۔
ورنہ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ہوش میں آتے ہی کافی ہنگامہ کرے گی، جبکہ اس کی سوچ کے برعکس وہ کافی سکون سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اور مجھے آپ کی کیا بات ماننی ہوگی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ بغیر کوئی تمہید باندھے بولا۔ لیکن کیوں؟ لڑکی، ایک تو تم سوال بہت پوچھتی ہو، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ اب وہ غصے سے بولا۔ اب آپ غصہ تو مت کرو، اور سوال پوچھنا میرا حق ہے۔ اور مجھے بتائیں کہ خان بابا کہاں ہیں؟ آپ نے انہیں کچھ کیا تو نہیں ہے نا؟ اسے اپنے سے زیادہ خان بابا کی فکر تھی۔ وہ لڑکی اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد حیرت کے جھٹکے دیے جا رہی تھی۔ بے فکر رہو، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ یوں نکاح نہیں کر سکتی۔ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم بغیر نکاح کے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کو مریم ڈر گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ پرسکون انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ جو کسی انجان لڑکی کی عزت بچائے وہ کبھی بھی عزت کا لٹیرا نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات سن کر وہ ایک لمحے کو چونک گیا۔ اچانک ہی اسے کسی کی یاد آئی تھی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھالتا ہوا سخت لہجے میں بولا، دیکھو لڑکی، فضول کی باتیں کر کے میرا اور اپنا وقت ضائع مت کرو۔ تھوڑی دیر میں تمہارا نکاح ہے، اس کے لیے تیار رہو، ورنہ یاد رکھنا تم ساری زندگی یہیں پر قید رہو گی، اور تمہارے گھر والے بھی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ابھی میرے ساتھ نکاح کر کے اپنے کالج چلی جاؤ، اور یا پھر ساری زندگی یہیں پر سڑتی رہو۔ زین شاہ غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے یہ چہرہ کافی جانا پہچانا لگ رہا تھا، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے پہلے اسے کہاں دیکھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، اور پھر اپنے وعدے کے مطابق اس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ ڈرائیور بابا کو وہیں سے واپس بھیج کر وہ اسے خود کالج چھوڑنے آیا تھا۔ وہ اب اس کی بیوی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی ساری ذمہ داری خود اٹھائے۔ 1 منٹ اپنا موبائل دینا۔ ہاسٹل پہنچ کر وہ گاڑی سے اترنے ہی لگی تھی کہ اس کی آواز سن کر ناسمجھی سے اس کی طرف اپنا موبائل بڑھا گئی۔ یہ لو، میں نے اس میں اپنا نمبر سیو کر دیا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو سیدھا مجھے کال کرنا، اور ہاں، جب میں تمہیں کال کروں تو فوراً سے اٹینڈ کرنا، مجھے انتظار کرنا پسند نہیں ہے۔ وہ اسے ہدایت دے کر آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ خاموشی سے وہیں کھڑی اس کی گاڑی کو دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس کو اس نے دعاؤں میں مانگا ہے وہ اسے اچانک یوں مل جائے گا، لیکن وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے اس سے شادی کیوں کی ہے۔ وہ افسردہ ہوتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی، نہ جانے آگے اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ مریم کو ہاسٹل چھوڑنے کے بعد اپنے گھر آ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، نکاح کرنا تو اس کے پلان میں کہیں بھی شامل نہیں تھا۔ مریم کو دیکھ کر اسے نہ جانے بار بار کیوں لگ رہا تھا کہ وہ اسے پہلے سے ہی جانتا ہے۔ مریم کے تاثرات سے بھی اسے یہی اندازہ ہوا تھا کہ وہ اسے پہلے سے جانتی ہے۔ دماغ پر بہت زور دینے کے باوجود بھی اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی۔ وہ تو بس اسے احمد کی شادی پر ملا تھا۔ ان دونوں کی اتنے سالوں کی دوستی کے باوجود وہ کبھی بھی اس کے گھر نہیں گیا تھا، اور نہ ہی ان کے بارے میں زیادہ جانتا تھا۔ سب کچھ دماغ سے جھٹک کر وہ تیزی سے اپنا کام نپٹانے لگا۔ آج آفس سے جلدی جانے کی وجہ سے اس کا کافی کام رہ گیا تھا۔ کام کے معاملے میں وہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ کام ختم کرتے کرتے اسے کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ سونے کے لیے بستر پر گیا تو رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن اتنی تھکن کے باوجود بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے مریم کا چہرہ آ گیا تھا۔ کہیں جلد بازی میں نے اس کے ساتھ غلط تو نہیں کر دیا؟
کہیں میں منال کی غلطی کی سزا کسی بے گناہ کو تو نہیں دے رہا؟ نہیں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ وہ اپنے دماغ سے ساری باتیں جھٹک کر آنکھیں بند کر گیا۔ کافی دیر بعد آخر کار اس کے اوپر نیند مہربان ہو ہی گئی تھی۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد اس نے سب سے پہلے گھر اپنے پہنچنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے فون نہ کرنے پر وہ لوگ فوراً سے پریشان ہو جائیں گے۔ فون بند کر کے وہ تیزی سے بیگ سے اپنا سامان نکالنے لگی۔ ساری چیزیں جگہ پر رکھنے کے بعد وہ اس مردانہ شال کو لے کر بیٹھ گئی جو آنے سے پہلے اس نے اپنے بیگ میں رکھی تھی، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ چادر اس نے اپنے کندھوں پر ڈالی۔ اسے ابھی تک اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس چادر کو پہن کر اسے ہمیشہ ہی تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی کچھ سالوں پہلے کا واقعہ یاد کر رہی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ 9 کلاس میں تھی۔ اس کے فائنل پیپر چل رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ہی وہ دل سے اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنی پڑھائی کو لے کر سب کچھ بھول جاتی تھی، جس وجہ سے اماں کافی ناراض بھی ہوتی تھیں۔ پیپر تو اس کے بہت اچھے ہوئے تھے، لیکن اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ تیز بخار کی وجہ سے اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اماں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ احمد اسے رات کے وقت ہی شہر لے گیا تھا، جہاں ہسپتال میں اسے ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ صبح فجر کے وقت ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کیا تھا۔ احمد اسے باہر بینچ پر بٹھا کر دوائیاں لینے گیا تھا۔ صبح کے اس پہر وہ اکیلے ہی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے کپڑوں کے ساتھ کا دوپٹہ اس نے پہنا ہوا تھا۔ جلدی جلدی کے چکر میں وہ چادر لانا بھول گئی تھی۔ جب 2 لڑکے اس کے پاس آئے اور اسے اکیلے دیکھ کر تنگ کرنے لگے، ان دونوں کو دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی اور خوف کی وجہ سے رونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی حد پار کرتے، اچانک ہی کسی نے ان دونوں کو دھو کر رکھ دیا۔ بے وقوف لڑکی، اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی طرف غصے سے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ میرے بھائی اندر دوائیاں لینے گئے ہیں، مجھے یہاں پر بٹھا کر گئے تھے۔ جلدی جلدی میں اپنی چادر لانا بھول گئی تھی، وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اس لڑکی کو معصومیت سے بولتا دیکھ کر وہ ایک لمحے کو حیران رہ گیا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنے کندھوں سے اپنی گرم چادر اتار کر اس کو پہنا دی۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے مریم حیران رہ گئی، جبکہ زین شاہ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ اس دن کے بعد سے اس نے وہ چادر سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دوبارہ کبھی زندگی میں اس کی زین شاہ سے ملاقات ہوگی، لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے تو وہ بہت اداس ہو گئی تھی۔ وہ ایک دن منال سے ملنے اس کے گھر گئی تو وہ موبائل اس کے سامنے رکھ کر کچن میں کسی کام سے گئی تھی۔ اسی وقت ہی زین شاہ نے اسے کال کی تھی۔ وہ اس کی تصویر دیکھتے ہی اسے فوراً پہچان گئی تھی، لیکن اس کو منال پر بہت غصہ آیا تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ پہلے وہ اسے بہت اچھی لگتی تھی، لیکن حقیقت پتہ چلنے کے بعد وہ اس سے فاصلہ رکھنے لگی تھی۔ زین شاہ کو شادی میں دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ احمد کا دوست ہے۔ اسے دیکھتے ہی وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے نہ جانے کیا کچھ بول گئی تھی، جبکہ زین شاہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بہت ہی باتونی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ لوگوں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ شادی سے واپس آنے کے بعد وہ سارا وقت اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ شادی میں اس نے منال کو دیکھ کر اس کے دل میں کافی تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ کسی کو بھی یہ بات بتانے سے قاصر تھی۔ لیکن جب اس نے اسے اغوا کروایا تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ اس سے منال کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ لیکن جب اس نے اس سے نکاح کرنے کو بولا تو وہ ایک لمحے کو حیران رہ گئی۔ اسے اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اپنے گھر والوں کی پوری رضامندی کے ساتھ۔ لیکن جب اس نے زین شاہ کو ضد پر اڑا دیکھا تو مجبوراً نکاح کے لیے حامی بھر گئی۔ ایک بات تو وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ سوچوں میں گم اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کافی وقت ہو گیا ہے۔ وہ تیزی سے گزر رہا تھا۔ کالج مکمل ہونے کے بعد اس نے آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اتنے سالوں میں ان دونوں کی دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس نے فون کر کے مریم کی خیریت پوچھی تھی۔ اس بات پہ مریم اس سے کافی ناراض بھی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی۔
اور اس کا خیال رکھنا اب اس کی ذمہ داری بن چکی تھی۔ اس دوران احمد کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ منال بھی سب کچھ بھول بھال کر اپنے بیٹے کے ساتھ مصروف ہوتی تھی۔ مریم کا زیادہ وقت اب ہاسٹل میں گزرتا تھا۔ وہ بہت کم گھر جاتی تھی۔ اس کا گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اماں بھی اکثر اس بات پر اس سے شکوہ کرتی رہتی تھی، لیکن وہ انہیں ہمیشہ ہی پڑھائی کا بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے بہت یاد کرتی ہیں، لیکن منال کی شکل دیکھتے ہی اسے زین شاہ کی یاد آ جاتی تھی۔ نہ جانے وہ کیسا ہوگا، کیا اس نے شادی کر لی ہوگی، شاید وہ تو اسے بھول ہی گیا ہو، کون سا اس نے اپنی خوشی سے اس سے نکاح کیا تھا۔ اس طرح کی نہ جانے کتنی سوچیں تھیں جو سارا دن اس کے دماغ میں گھومتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ فون ہاتھ میں پکڑے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اماں کی کال آئی تھی۔ انہوں نے اسے 2 ٹوک گھر آنے کو بول دیا تھا۔ انہوں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ پیپر دینے کے لیے وہ یہیں سے جائے گی۔ ان کی اس طرح اچانک بلانے پر وہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے بھی جانے کی تیاری کرنے لگی۔ دوپہر کو ہی ڈرائیور بابا اسے لینے آ گئے تھے۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے شام ہو گئی تھی۔ اماں تو کافی دیر تک اسے گلے سے لگائے بیٹھی رہیں۔ منال سے سرسری سا ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی، لیکن وہ گھر والوں کی باتوں سے کافی پریشان ہو گئی تھی۔ اماں اس کے لیے رشتے تلاش کر رہی تھیں۔ ان کا ارادہ پیپروں کے فوراً بعد اس کی شادی کرنے کا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ فوراً سے بغیر کچھ سوچے سمجھے زین شاہ کو کال لگا بیٹھی۔ اسے کافی ڈر بھی لگ رہا تھا، یہ نہ ہو کہ اس نے اپنا نمبر بدل لیا ہو، لیکن جیسے ہی اس نے کال اٹھائی تو اس کے سارے خدشات دور ہو گئے۔ اس کی آواز سن کر تو وہ بات کرنا ہی بھول گئی تھی۔ مریم، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تم اتنی رات کو مجھے کال کر رہی ہو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ ہمیشہ کی طرح بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے کال کر بیٹھی ہے۔ مریم، کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ اسے یوں ہی خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ سے بولا تو وہ ہوش میں آئی۔ جی جی، میں سن رہی ہوں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ کیا آپ مجھے اگلے ہفتے مل سکتے ہیں؟ اگلے ہفتے کیوں؟ کل ہی مل لیتے ہیں۔ نہیں، میں ہاسٹل میں نہیں ہوں، گھر آئی ہوئی ہوں۔ اگلے ہفتے پیپر ہے تو تبھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے وقت بتا دو، میں تمہیں یونیورسٹی لینے آ جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر وہ بولا، لیکن آپ کو میری یونیورسٹی کا ایڈریس تھوڑی پتہ ہے۔ اس کی بات سن کر وہ الجھے لہجے میں بولی، مریم، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم سے نکاح کرنے کے بعد میں تم سے انجان بن جاؤں گا؟ تم میری ذمہ داری ہو، اور زین شاہ اپنی ذمہ داری نبھانا بخوبی جانتا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ایک لمحے کو سکتے میں چلی گئی۔ تو پھر آپ نے مجھ سے اتنے سال تک رابطہ کیوں نہیں کیا؟ وہ اسے شکوہ کرتے ہوئے بولی، میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم اس رشتے کو اپنے دل سے قبول کرو۔ میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ اب تم بغیر کسی ٹینشن کے سکون سے اپنے پیپر کی تیاری کرو۔ تمہارے پیپر کے بعد میں خود تمہیں یونیورسٹی لینے آؤں گا، اور اپنا خیال رکھنا مریم۔ کافی دیر تک فون ہاتھ میں لیے خاموشی سے وہ بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کہا کہ وہ سنبھال لے گا تو اسے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سکون سے سو گئی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد وہ مریم کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے ہاسٹل چھوڑنے کے بعد وہ ایک لمحے کو بھی اس سے غافل نہیں ہوا تھا۔ وہ بس چاہتا تھا کہ وہ سکون سے اس رشتے کو قبول کر لے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ منال کو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ اب اس کے دل و دماغ میں بس مریم ہی بسی تھی۔ مریم سے نکاح کے بعد اسے احساس ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ نہ جانے کون سی بات تھی جو اتنے عرصے بعد وہ اس سے اچانک ملنا چاہتی تھی۔ اس سے ملاقات کا سوچتے ہوئے وہ سونے کے لیے چلا گیا۔ ریسٹورنٹ میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں پچھلے 10 منٹ سے ایک دوسرے کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی تھی؟ تھوڑی دیر بعد وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جو ابھی تک اسے خاموشی سے گھورنے میں مصروف تھی۔ اس کی آواز سن کر وہ جیسے نیند سے جاگی تھی۔ گھر میں آج کل میرے رشتے کی باتیں چل رہی ہیں، آپ پلیز کچھ کریں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ چونک گیا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ بدلہ لینے کے لیے میں نے تمہارے ساتھ کافی غلط کیا تھا، لیکن بے فکر رہو، میں سب سنبھالوں گا۔ بس تم مجھے یہ بتاؤ، کیا تم اس نکاح سے خوش ہو؟ میں نہیں چاہتا
کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ سادہ سے کپڑوں پر اپنی مخصوص چادر پہنے وہ اسے بہت اپنی اپنی لگ رہی تھی۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً سے بولی، ٹھیک ہے، پھر تم سکون سے گھر جاؤ، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ گھر آنے کے بعد وہ کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ زینشا سارا مسئلہ خود ہی سنبھالے گا۔ اس کے پیپر ختم ہونے میں 1 مہینہ لگ گیا تھا۔ جس دن اس کے پیپر ختم ہوئے اس سے اگلے دن ہی وہ اس کے گھر اپنا رشتہ لے آیا تھا۔ اس نے اپنے رویے سے کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کو پہلے سے جانتا ہے۔ احمد اسے سالوں سے جانتا تھا۔ اس نے مریم کی رضامندی سے اس رشتے پر حامی بھر لی تھی۔ منال اپنے میکے گئی ہوئی تھی، جس وجہ سے وہ اس بات سے انجان تھی، لیکن مریم جانتی تھی کہ جب اسے اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ کافی ہنگامہ کرے گی۔ رشتہ پکا ہوتے ہی دونوں جانب زور و شور سے شادی کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ منال کو جب یہ بات پتہ چلی کہ مریم کا رشتہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ زین شاہ سے ہوا ہے تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اچانک ہی مریم کا رشتہ لے کر آئے گا۔ منال نے یہ شادی رکوانے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی تھی۔ سب کو اس کا اعتراض فضول لگ رہے تھے۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے مشال بھی آ رہی تھی، جس وجہ سے مریم بہت خوش تھی۔ وہ احمد کی شادی پر بھی نہیں آ پائی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ 4 سال کی تھی۔ زین شاہ نے مریم کے لیے ایک ایک چیز اس کی پسند سے خریدی تھی۔ اتنے سالوں میں اسے اس کی پسند ناپسند کے بارے میں کافی اندازہ ہو گیا تھا۔ مشال کے آتے ہی گھر میں کافی رونق لگ گئی تھی۔ اس کی بیٹی کافی شرارتی تھی۔ مریم کا سارا دن اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزرتا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے وہ اداس ہو رہی تھی۔ اچانک اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کا سارا دن اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ مشال اسے اکثر زین شاہ کے نام سے تنگ کرتی رہتی تھی۔ آج مریم کی رخصتی تھی۔ صبح سے ہی گھر میں افراتفری مچی ہوئی۔ ہر کوئی اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھا۔ پارلر والی اسے گھر پر ہی تیار کرنے آئی تھی۔ منال نے کئی بار اس کا دل زین شاہ کی طرف سے خراب کرنا چاہا، لیکن مریم اسے نظر انداز کر گئی۔ کچھ لوگ دوسروں کو خوش دیکھ کر کبھی بھی خوش نہیں ہوتے۔ منال بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ مریم یہ بات جانتی تھی کہ اگر اس نے اس کی باتوں پر کان دھرے تو اس کا اپنا گھر ہی خراب ہو۔ بارات آنے کا شور اٹھا تو بے ساختہ ہی اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ زین شاہ کافی شاندار بارات لے کر آیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ آج کتنا خوش ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان دونوں کا دوبارہ سے نکاح ہوا تھا۔ نکاح کے بعد جب مریم کو اس کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو وہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ خوبصورت تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن اس روپ میں وہ اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ مریم سے نکاح کرنے کے بعد اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ سکون آپ کو ہمیشہ حلال رشتے میں ہی ملتا ہے۔ رخصتی کے بعد وہ اس کے شاندار کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ اپنے پروردگار کی بہت شکر گزار تھی جس نے اس کی محبت اس کے نام کر دی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی دھڑکنیں بے ساختہ تیز ہو گئیں۔ زین شاہ اس کے قریب آ کر بیٹھا، خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اپنے ماضی کی تکلیف دہ یادوں کو بھول کر آج سے ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ کیا تم اس سفر میں میرا ساتھ دو گی؟ وہ اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا گئے، جسے زین شاہ نے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ مریم پرسکون ہو کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اپنے محرم کی باہوں میں آ کر اسے تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ یقیناً ان دونوں کی آگے کی زندگی بہت خوبصورت گزرنے والی تھی۔ ان کے صبر کی صورت میں ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ نصیب ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔